السلام علیکم. آزادی اسپیشل ہارے بھی تو بازی مات نہیں. اسکلم سمرینا سحر. نواب صاحب کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کے خاندان میں سارا سال سے رواج چلا آ رہا تھا. رواج بھی ایسا ویسا سب نے ہی رواج کو پورا کیا تھا اور نواب صاحب خود بھی اس کا منہ بول کا ثبوت تھے. بتانے والے بتاتے ہیں کہ نواب صاحب کے پردادا پاکستان کے سچے عاشق تھے. ہجرت کے دنوں میں جو خدمات ہوئی مہاجرین کی کرتے تھے. نواب صاحب کے پردادا نے شادی 14 اگست کو کی. پھر اپنے بیٹے یعنی نواب صاحب کے دادا کی شادی بھی 14 اگست کو ہوئی اور رسم پھر چلتی آئی کہ نواب صاحب کے دادا نے اپنے دونوں بیٹوں یعنی نواب صاحب اور ان کے بھائی بخت نواب دونوں کی شادیاں بھی 14 اگست کو کی. دن گزرتے گئے, موسم بیتتے چلے. خدا کی کرنی بھی کچھ ایسی ہوئی کہ جس دن نواب صاحب کو اللہ نے بیٹا دیا اسی دن بخت نواب کو اللہ نے چاند سے بیٹی سے نوازا. اور یہ شاید اس خاندان کی وطن سے محبت کا نتیجہ تھا کہ دونوں بچوں کی پیدائش 14 اگست کو ہوئی اور وطن سے بے تحاشا محبت کے تحت نواب صاحب نے اپنے والد مرحوم کی خواہش پوری کی اور بیٹے کا نام جاباز وطن رکھا گیا اور بچی کا نام شاد بات رکھا گیا. جس نے بھی سنا تو حیرت کا اظہار کیا, ساتھ ہی ہنسی بھی شامل ہوئی. او بخت کاہے کا نام رکھ دیا تم نے بچی کا, بھائی کی مرضی پر چل کر. زہرا بوا جو کہ دونوں بچوں کی اکلوتی پھوپھو تھی دوسرے ہی دن 8 اب کی تھی. چلو بچی کو تو خیر شاد نام بھی لیا جا سکتا ہے اور نواب بھائی کو کاہے کی سوچی تھی, بچے کا نام جاباز وطن ہی رکھ دیا. ہم نے تو نہ سنی ایسی محبت وطن سے. پان کو اچھے سے چباتی, اپنا پرانے طرز کا شراری سنبھالتی, بچوں کو پیار کرتی اور غصہ کرتی. بہت لوگوں نے باتیں کی. نواب صاحب کی بیگم مثال بیگم لوگوں کو چپ کروا دیتی تھی تو دوسری طرف بخت میاں کی بیگم شمائلہ کو بھی اپنی بیٹی کا نام شاد بات بھا گیا تھا. بس پھر کیا تھا, دونوں بچوں کی کلکاریوں سے اور ہنسی مذاق سے وہ گھر گونجنے لگا تھا. وقت ریت کی طرح ہوتا ہے, گزر جاتا ہے. سو گزر گیا 20 سال بعد. تم ہمارے خاندان کا حصہ لگتے ہی نہیں جاباز, جسے کعبے کے پڑوس میں بتوں کی مثال ہو. تو خدا پوچھے پورا گھر وطن پہ جان دیتا ہے اور ایک تم مثال بیگم کو اپنے لاڈلے کی کرتوت اور باتیں ذرا نہ بھاتی تھی. عجیب و غریب محبت ہے یہ اماں جان, بلکہ محبت کیا پاگل خانہ ہے. یہ شادیاں 14 اگست کو کی, بچوں بھی 14 اگست کو پیدا کیے. دادا جان کی وفات کی تاریخ بھی ذرا دوبارہ چیک کر لیں. انہوں نے تو اسرائیل کو بھی کہا ہوگا 14 اگست کو آنا ہو. اور بچوں کے نام اور نام بھی رکھا گیا جاباز وطن. ذرا ترس نہ آیا آپ کو کہ کل ماڈرن دور میں آپ کے بیٹے کو کتنی ذلت اٹھانی پڑے گی اس عجیب نام سے. وہ انتہائی غصے میں بول رہا تھا. اس کا بھی کیا قصور تھا, شکل نوابوں والی تھی اور پہناوا اوڑھنا بھی ماڈرن. کالج میں تو خیر تھی, لڑکوں کے تانے شکنے سنتا اور بڑا ہو ہی گیا, مگر یونیورسٹی جا کے تو اس کو اپنے نام سے چڑھنا عادت بن گئی تھی. اکثر لڑکیاں اس کی شکل و چال چلن سے متاثر ہو کر اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتی تھی اور جسے ہی نام سوٹی کہکھا لگا کر ہنس دیتی تھی. خاندان میں تو ان کے پورے خاندان کا مذاق بناتا تھا. اوے سڑے ہوئے کریلے, یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ گرمیوں کی شامیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں. یہاں پہ گرم تپتے دن کے بعد ٹھنڈک کا احساس خوشگوار ہوتا ہے. جاباز بھی صحن کے پیچھے والی خالی جگہ پر لگے جھولے پر بیٹھا تھا. جب اسے وہاں دیکھ کر دوسری طرف کا دروازہ کھول کر شاد بھی وہیں چلی آئی تھی. ایک ہی گھر کو 2 دروازے لگا کر 2 پورشنز کا روپ دیا گیا تھا. تم پھر آ گئی. جاباز کو اس کی آمد اچھی نہیں لگی تھی. ارے اقبال کا شاہین تو غصہ کر رہا ہے. شاد بھی بھلا کہاں چپ رہتی تھی. کر لو تنگ, تم بھی کر لو. ایک دن سب کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا, پھر سکون آ جائے گا تم لوگوں کو. وہ چلاتا ہوا وہاں سے اٹھ گیا تھا اور پیچھے گلابی چہرہ اور بھیگی آنکھیں لیے شاد ایک ہی جملے میں اٹک گئی تھی. نواب صاحب, مجھے لگتا ہے جاباز کبھی بھی آپ کی خواہش پوری نہیں کرے گا جو ہم سب کے دلوں میں کب سے دبی ہے. مثال بیگم نے نواب صاحب کو دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھری. میں اور بھائی صاحب ان دونوں کی بات بچپن میں ہی طے کر چکے ہیں. مثال, تم یہ کیوں بھول جاتی ہو؟ نواب صاحب نے ٹی وی سے دھیان ہٹا کر بیگم کو دیکھا تھا. السلام علیکم تایا ابو, تائی امی. ابھی لانچ میں شاد کی آواز سنائی دی تو وہ دونوں خاموش ہو گئے تھے. وعلیکم السلام بیٹا. نواب صاحب نے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا تھا. تائی امی, جاباز کہاں ہے؟ یونیورسٹی سے دیر ہو رہی ہے. وہ دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں MSc اکنامکس کر رہے تھے. کمرے میں ہوگا, دیکھ لو جا کر. مثال نے پیار سے کہا تھا. سفید
کرتے شلوار میں گلابی رنگت کا دوپٹہ گلے میں ڈالے، گورے پاؤں میں سفید ہی چپل تھی، بال سلیقے سے باندھے ہوئے تھے، مناسب کاٹ کے ساتھ وہ اچھی خاصی خوبصورت لگتی، مگر ایک جانباز تھا جو خاندان کی چڑ کی وجہ سے ایسے ہوا پھرتا تھا۔ اوئے ہوئے لڑکے، آج تو کمال لگ رہے ہو، شاد نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا تھا خوشگوار لہجے میں بولی تھی۔ کیسا لگ رہا ہوں؟ وہ خوشگوار لہجے میں بولا تو شاد نے اسے غور سے دیکھا۔ بھورے رنگ کی شرٹ جینز پر پہنے، بال اچھے سے بنائے، خوشبو میں نہایا، وہ شاندار لگ رہا تھا۔ بس ٹھیک ہی لگ رہے ہو، شاد نے مصنوعی کندھے اچکائے تھے۔ چلو دیکھنا آج تم، وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ اے وطن تو ہمیشہ سلامت رہے، دنیا بھر میں تیری ہی امامت رہے، اے وطن اے گلوں کے چمن، میرے دل کی تمنا شہادت رہے، تجھ پہ سائے فگن ہے خدا مہرباں، تو رہا سرخ رو سبھی امتحاں، تو زمانے میں توحید کا ترجمہ، دنیا کے نقشے پہ تو خدا کا نشاں، تجھ کو حاصل خدا کی حمایت رہے، اے وطن تو ہمیشہ سلامت رہے، آستی کے جو دشمن ہیں معروب ہیں، آ گئے سامنے جو مضروب ہیں، سرحدوں سے جو باہر ہیں مغلوب ہیں، ملک میں جو پنپتے ہیں ماتوب ہیں، سر رنگو ہر قسم کی بغاوت رہے، اے وطن تو ہمیشہ سلامت رہے، اے زمانے میں زندہ روایات بھی، دنیا جانے تیرے کمالات بھی، سارے طبقات میں ہے مساوات بھی، تجھ پہ برسے خدا کی عنایات بھی، دنیا میں اعلیٰ تیری سیاست رہے، اے وطن تو ہمیشہ سلامت رہے، ہے بہادر سجیلے یہ فوجی جواں، جو چلتے تو لگے مثل بہرواں، قدموں کے ہیں زمیں پہ انہی کے نشان، اپنے خون سے لکھیں عزم کی داستاں، تو سلامت رہے تا قیامت رہے، اے وطن تو ہمیشہ سلامت رہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں 14 اگست آنے والا ہے، بس 20 دن رہ گئے اور ہمارا گروپ حب الوطنی کا منہ بولتا ثبوت۔ اس دفعہ میں نے کچھ پلان بنایا ہے، امید ہے آپ سب کو پسند آئے گا۔ مسکرا کر بول رہی تھی اور باقی سب دائرے میں بیٹھے سن رہے تھے۔ ہم سب کل سے 14 اگست مہم شروع کریں گے، جس میں ہم سب سے جتنا ہو سکا پیسے جمع کرائیں گے، اور اس کے بعد 13 اور 14 اگست کو ہم سے جتنا ہو سکا ہم غریب بچوں کو نئے کپڑے جوتے دلائیں گے، کھانا کھلائیں گے، اور وہ غریب بچے جو محنت کش ہیں ان کی مدد کریں گے، تاکہ ہمارا اللہ بھی ہم سے راضی ہو اور ہمارا وطن بھی۔ شاد اس گروپ کی صدر تھی۔ حب الوطنی سے سرشار وہ اپنے وطن کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ ہاں بالکل شاد، ہم ایسا ہی کریں گے، تم بے فکر رہو، وہ سب ایک آواز میں بولے تو وہ مسکرا دی۔ شاد وہ تمہارا کزن ہے نا؟ جاباز۔ مایا نے اس کی توجہ دوسری طرف دلائی تو اس نے گردن موڑی تھی۔ جاباز کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہنس ہنس کے باتیں کر رہا تھا۔ شاد کی آنکھوں میں کرچیاں سی ابری تھی، تو یہ وجہ تھی صبح اس قدر تیاری کی، وہ زخمی دل سے بولی تھی۔ اماں جان، مثال بیگم کچن میں مصروف تھی جب جاباز کی آواز نے انہیں چونکا دیا۔ ہاں بیٹا بولو، وہ ہاتھ صاف کرتی باہر کی طرف آئیں۔ یہ ابا جان کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ مثال بیگم نے ٹھنڈی سانس لی۔ دیکھو بیٹا، تمہارا اور شاد کا رشتہ بچپن سے ہی طے کر دیا گیا تھا۔ تمہارے ابا کا ارادہ 14 اگست کو نکاح کا تھا، مگر کیونکہ تم خاموش ہو گئی، کیونکہ ہماری بدقسمتی کہ ہمارا بیٹا وطن کے نام سے چڑھتا ہے، اسی لیے ہم نے سوچا ہے کہ جو تاریخ تم بتاؤ گے اس دن تمہارا اور شاد کا نکاح کر دیا جائے گا۔ مثال بیگم نے ٹھہر ٹھہر کے بتایا تھا۔ واہ جی واہ، ویسے میں وطن سے چڑھتا ہوں، پھر ایسے میں اسے شادی کر لوں اور پھر کیشور حسین اور قوت کا باپ بن جاؤں۔ وہ مزاحیہ انداز میں بولا تھا۔ بالکل نہیں اماں، میں اپنی کلاس فیلو ثانیہ کو پسند کرتا ہوں اور شادی بھی اسی سے کروں گا۔ میں اس خاندان کے عجیب سے حب الوطنی کا حصہ مزید نہیں بن سکتا، سوری۔ وہ غصے سے کہتا وہاں سے چلا گیا تھا، بنا یہ سوچے کہ بریانی دینے کے لیے آئی شاد کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ خدا کرے کہ میرے عرض پاک پہ اترے وہ فضل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا ہی رہے، صدیوں یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو،
گھنی گھٹائیں یہاں ایسی بارشیں برسائیں کہ پتھروں سے بھی روئے گی محال نہ ہو. خدا کرے کہ ناخم ہو صدر و وقار وطن، اور اس کے حسن کو تشویش ماہو سال نہ ہو. ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا عاوج کمال، کوئی ملول نہ ہو کوئی خستہ حال نہ ہو. خدا کرے کہ میرے ایک ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو زندگی وبال نہ ہو. خدا کرے کہ میرے عرض پاک پہ اترے وہ فضل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. 14 اگست میں 10 دن باقی تھے اور شاد اور اس کا گروپ پوری یونیورسٹی میں پیسے جمع کرنے میں مگن تھا. سب سے خطیر رقم شاد نے جمع کروائی تھی اس کے تایا اور باپ کی طرف سے جو وطن کے نام پہ دل کھول کے خرچ کرتے تھے. یونیورسٹی میں جہاں ان کے کام کو سراہا جا رہا تھا وہیں کچھ ہندو ان کا مذاق بھی بناتے تھے، اور ہندو کیا ان میں مسلمان بھی شامل تھے جو خود کو الٹ ماڈرن ثابت کرنے پر تلے تھے کہ حب الوطنی جیسی اور چیز ان کا حصہ نہیں، مگر شاد تھی جو ہر موڑ پر پتھر ثابت ہوئی تھی. اس دن کے بعد اس نے جاباز سے کوئی بات نہیں کی تھی. یونیورسٹی بھی اسے وقت صاحب خود چھوڑنے جاتے تھے، جاباز بھی اسے نظر انداز کرنے لگا تھا. دونوں گھروں میں ایک عجیب سی خاموشی وہ محسوس کر رہا تھا مگر خاموش تھا. ایک بات تو بتاؤ شاد، وہ جو دونوں گھروں کے مشترکہ سیڑھیوں پہ بیٹھی تھی جاباز بھی وہیں چلا آیا تھا. ہاں پوچھو، وہ سنجیدگی سے بولی تھی. تم تھکتی نہیں ہو یہ سب کر کے؟ کبھی 14 اگست کی تیاریاں تو کبھی یتیم خانے کے لیے چندہ جمع کرنا، کبھی کسی بیوہ کی بیٹی کی شادی کے لیے بھاگ دوڑ کرنا تمہیں اپنا بھکاری سا نہیں لگتا؟ وہ بہت سادہ سے انداز میں بول رہا تھا. ایک بات تم سے پوچھو جاباز؟ وہ مسکرائی تھی. ضرور. کندھے اچکاتا وہ اس کے پاس بیٹھ گیا تھا. وطن سے اس قدر چڑ کیوں ہے تمہیں؟ وہ دکھ سے بولی تھی. وہ ٹھنڈی سانس بھر کے بولا، یار میں کلاس چاہتا تھا ایک معیار ہو، لوگ مجھ سے متاثر ہوں، مگر پوری خاندان میں ہمارا مذاق بنتا دقیانوسی سی روایات اور عجیب سی حب الوطنی مجھے پسند نہیں. پھر ہمارے عجیب سے نام. وہ افسردگی سے بول رہا تھا. تم مجھے بھکاری سمجھ رہے ہو نا جاباز؟ تمہیں یہ عجیب لگتا ہے؟ دیکھو میں اپنی مرضی سے کرتی ہوں، خوشی سے، دوسروں کے لیے، دوسروں کی خوشی کے لیے. اگر دوسروں کے لیے مانگنا اتنا تذلیل والا کام ہوتا تو اہدی صاحب کی آج اتنی قدر نہ ہوتی، نام نہ ہوتا. یہ سب میں دوسروں کے لیے کرتی ہوں جاباز، مگر سوچو اگر تمہیں یہ سب اپنے لیے کرنا پڑتا، رہنے سہنے کے لیے کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑتے جو کہ نہ تمہارے اپنے ہوتے نہ تمہارے دین کے، تو تمہیں کیسا لگتا؟ وہ سوال کر رہی تھی. اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہوتا. میں ایسا کیوں ہوتا؟ جاباز جھنجھلا کے بولا. تم کرتے جاباز، تم ضرور کرتے. اگر تم آزاد نہ ہوتے، تم غلام ہوتے انگریزوں یا ہندوؤں کے غلام، تو تم یہ سب کرتے. ایک ایک سانس تم کسی سے پوچھ کر لیتے، ایک ایک پل تمہارا قید ہوتا. زندگی کا مقصد تم نہیں لوگ فیصلہ کرتے. تو تب جاباز نواب نہیں غلام ہوتا، فقط ایک غلام. اور یاد رکھنا جب تک انسان آزادی کی قید نہیں کرے گا اسے وطن کی قدر کبھی نہیں ہوگی. وہ کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی. اسے اپنے حصے کا فرض نبھانا تھا. اب ہار بھی جائے تو دکھ نہیں تھا. یہ نواب ولا میں 13 اگست کا منظر تھا. یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسبان اس کے. یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواہ اس کے. اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے، اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے. جاباز کی آواز ملی نغمے سے کھلی تھی. آج سے ہی گھر میں جشن کی تیاریاں شروع ہو جانی تھی. یہ فضا تمہاری ہے، بحر و بر تمہارے ہیں، کہکشاں کی یہ جازے رہ گزر تمہارے ہیں. اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، ارض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا. نظم و ضبط کو اپنا امیر کارواں جانو، وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو. وہ باہر آیا تو دونوں گھروں کے مکین اکٹھے بیٹھے تھے. خواتین کل کا مینیو سوچ رہی تھی کیونکہ ہمیشہ کی طرح کل گھر میں بہت بڑی دعوت ہونی تھی جس میں امیر غریب سب موجود ہے. جاباز کی نظر شاد پہ پڑی تھی. سفید خوبصورت کرتا اور سفید کیپری پہنے سبز رنگ کا خوبصورت دوپٹہ، اور جاباز کو یہ سمجھنے میں چند سیکنڈ لگے تھے کہ وہ پاکستان کا پرچم تھا جس میں چاند ستارہ نمایاں تھا.
شاد کے سر پر وہ بہت جچ رہا تھا، شاید اس نے یہ آرڈر سے بنوایا تھا۔ ایک مکمل پرچم دوپٹے میں وہ بہت سادہ اور پاکیزہ لگ رہی تھی۔ یہ زمین مقدس ہے ماں کے پیار کی صورت، اس چمن میں تم سب ہو برگو بار، دیکھنا گوانا مت دولت یقین لوگو، یہ وطن امانت ہے اور تم امین لو، میرے کارواں ہم تھے روح کارواں تم ہو، ہم تو صرف عنواں تھے اصل داستاں تم ہو۔ نغمے کی آواز اور شاد کا چہرہ، جاباز کو لگا اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہوں۔ وہ سب کو خدا حافظ کہہ کر جا رہی تھی اور وہ وہیں کھڑا تھا۔ نجی یونیورسٹی کے طلبات کی طرف سے کچھ طلباء نے چندہ جمع کر کے غریب بچوں کی مدد کرنے کا سوچا تھا، مگر ہم افسوس کے ساتھ یہ خبر دے رہے ہیں کہ یتیم خانے میں لگنے والی آگ سے سب کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ راشن کی تقسیم شروع ہوتے ہی وہاں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اطلاع کے مطابق نجی یونیورسٹی کے ایک بہادر طلبہ نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر بچوں کو، جو کہ اس کمرے میں موجود تھے، ضروریات زندگی کی اشیاء تقسیم کی جا رہی تھی، وہاں پھنسے بچوں کو نکالنے میں کامیاب رہی ہیں۔ لڑکی کس حال میں ہے تاحال پتہ نہیں چل سکا۔ ریسکیو کی ٹیم روانہ۔ نجی چینل پر چلنے والی خبر نے نواب ولا میں موت کی سی خاموشی طاری کر دی تھی۔ جو چیزیں جہاں تھی وہیں تھم گئی تھی، اگر سوئی بھی گرتی تو طوفان کا پتہ دیتی۔ شاد بعد سب سے پہلے ہوش جاباز کو آیا تھا۔ بائک کی چابیاں اٹھاتے وہ باہر کی طرف بھاگا تھا۔ نفرتوں کے دروازے خود پہ بند ہی رکھنا، اس وطن کے پرچم کو سر بلند ہی رکھنا، یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے تم ہو نغمہ خواہ اس کے، یہ وطن ہمارا ہے ہم ہے پاسباں اس کے، یہ وطن ہمارا ہے۔ اس بلڈنگ میں جب وہ پہنچا تو ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا۔ شاد کا سارا گروپ ایک طرف کھڑا تھا، وہ بھاگتا ہوا وہاں پہنچا تھا۔ جاباز و شاد، مایا نے روتے ہوئے کہا تو جاباز کو اپنا سینہ خالی ہوتا محسوس ہوا۔ شاد، وہ چلاتا ہوا بھاگا تھا۔ کیمرہ مین جو کہ رپورٹنگ کر رہے تھے فوراً سے اس کی طرف پلٹے تھے۔ سیکیورٹی کے متوجہ ہونے تک وہ آگ میں کود چکا تھا۔ نواب ولا میں ٹی وی کے سامنے بیٹھی ان خواتین کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ بخت نواب اور نواب صاحب فوراً حادثے والی جگہ روانہ ہو چکے تھے۔ شاد، دھواں ہی دھواں تھا ہر طرف جو اس کے پھیپڑوں میں بھرتا جا رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر ایک طرف پڑے پرچم پہ پڑی تھی۔ اس کی نظر میں فوراً شاد کا دوپٹہ میں لپٹا چہرہ آیا تھا۔ وہ دیوانے وار بھاگتا ہوا اس جانب بڑھا تھا جہاں وہ پرچم نما دوپٹے میں لپٹی پڑی تھی۔ وہ چند لمحات بعد کا منظر تھا جو ٹی وی پر نظر آ رہا تھا۔ ایک لڑکا پرچم میں لپٹی کوئی چیز اٹھا کر باہر کی طرف بھاگ رہا تھا۔ عجیب سا منظر تھا جس نے ہر ایک کے دل کو نم کیا تھا اور وہ خون گرم۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو، موضوعاتی طور پر آپ کی بچی محفوظ رہی ہے، کیونکہ اس کے ارد گرد لپٹا ہوا ایک کپڑے نے اس کو جلنے سے محفوظ رکھا۔ کچھ زخم آئے ہیں جو کہ معمولی نوعیت کے ہیں۔ ڈاکٹر کے الفاظ نے اس گھر کے مکینوں میں روح پھونک دی تھی۔ بخت صاحب نے بے ساختہ جاباز کو گلے لگا لیا تھا۔ تم واقعی جاباز ہو، جاباز وطن، وہ روتے ہوئے کہہ رہے تھے اور جاباز نے دیکھا نواب صاحب کا سر فخر سے بلند تھا۔ 14 اگست کی صبح نواب ولا میں بہت خوبصورت تھی۔ آج کچھ نیا ہوا تھا۔ باقی سب تو تیار تھے مگر آج کوئی اور بھی تھا جو سبز رنگ کے کرتے اور سفید شلوار میں بے تحاشا اچھا لگ رہا تھا۔ جاباز، وہ جاباز تھا جو شاد کے کمرے کی طرف بڑھ رہا۔ ابھی کچھ ہی دیر میں ان کا نکاح تھا۔ رخصتی تعلیم مکمل ہونے کے بعد طے پانی تھی۔ سبز اور سفید رنگ کے خوبصورت سے فراک میں ملبوس وہ بہت معصوم لگ رہی تھی۔ بازو پہ کہیں پٹی تھی اور ماتھے پر چھوٹی سی خراش۔ کیا تم دونوں اسی لباس میں نکاح کرو گی؟ شاد کے ارد گرد بیٹھی اس کی دوستوں نے ہنس کر کہا تو شاد مسکرا دی۔ بالکل اسی لباس میں، آخر نواب گھر کے بچے ہیں، حب الوطنی کی مثال تو قائم کرنی ہے نا۔ جاباز ہنس کے بولا تو شاد مسکرا دی۔ تھوڑی دیر بعد شاد کی سہیلیاں ان دونوں کو باتیں کرنے کا موقع دے کر باہر گئی تھی اور اس کے سامنے سر جھکا کر بیٹھ گیا تھا۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے شاد، جو میں کہہ سکوں بس اتنا کہوں گا، تم نے اس دن میرے اندر کے جاباز کو زندہ کیا تھا، جو تم سے، اپنے گھر سے اور اپنے وطن سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ مسکرا کے بولا تو وہ بھی ہنس دی تھی۔ اور مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا تم ہیرو بھی ہو، وہ شرارت سے بولی تھی۔ مجھے افسوس ہے شاد، تمہارا
ان بچوں کے لیے کیا جانے والا کام ادھورا رہ گیا۔ جاباز نے سر جھکا کے کہا، نہیں ادھورا نہیں رہا جاباز، میں نے ہار کے بھی بہت کچھ جیت لیا، بالکل ویسے جیسے کہ ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ اس کو دیکھ کر وہ شرما کر بولی تو جاباز اندر تک شاد ہوا تھا۔ ہاں اور میڈم تیاری رکھو، اس سال 14 اگست کو نکاح، اگلے 14 اگست پہ رخصتی اور اس سے اگلے 14 اگست پہ کیشور حسین شاد باد ہمارے ساتھ ہوں گے۔ وہ کہا مار کے ہنسا تو شاد نے تکیہ اٹھا کر اس کی طرف پھینکا۔ دونوں کے کہے سے پورا کمرہ گونج اٹھا تھا۔ ختم شد۔